بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس، اے انسانوں، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، الذی وہ رب خلقکم من نفس واحدۃ، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک نفس سے، ایک جان سے، وخلق منہا، اور پیدا کیا اس نے اسی نفس سے، زوجہا، اس کا جوڑا، وبث منہما، اور بکیر دیے ان دونوں سے، رجالا کثیرا، بہت سارے مرد اور عورت، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور ڈرو اللہ سے کہ وہ جو تم سوال کرتے ہو اس کے نام پر اور قرابت داری سے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالی ہے تم پر نگہبان اور نگران۔ یہ سورۃ النساء کا آیت نمبر 1 ہے، یعنی سورۃ النساء آج کا اس کا پہلا آیت ہے اور پہلا درس ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے یا ایھا الناس کہا۔ یہ قانون یاد رکھیے، اللہ رب العزت 3 قسم کے جملے مخاطب کے لیے استعمال فرماتے ہیں۔ کبھی اللہ فرماتے یا ایھا الناس، کبھی اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا، کبھی اللہ فرماتے یا ایھا الکافرون۔ جب اللہ فرماتے یا ایھا الکافرون تو کافر مراد ہے، جب اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا تو ایمان والے مراد ہیں، اور جب اللہ فرماتے یا ایھا الناس، اس سے عام طور پر سب لوگ مراد ہوتے ہیں، کافر، مسلمان وغیرہ سب مراد ہوتے ہیں۔ دوسری بات، اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمائے کہ اللہ تمہارا وہ رب ہے جس نے ایک جان سے انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ ایک جان کا کیا مطلب؟ نفس واحدہ، ایک جان سے پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو مٹی سے بنایا۔ جبریل امین کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ زمین کے اوپر جتنی مٹی ہے ان سب کو جمع کر لو، اور زمین کی مٹی میں سے تھوڑا تھوڑا جمع کر کے اس کا گارا بناؤ، اور پھر اس کو گوندھ لو، پھر اس سے ایک مجسمہ بنا لو، پھر اس کے اندر روح ڈالتے ہیں۔ یہ سارے ترتیب ہی قرآن میں ساری آیتیں موجود ہیں۔ حضرت جبریل نے مختلف زمین سے تھوڑی تھوڑی مٹی اٹھائی۔ آپ کو پتہ ہے زمین کہیں پر سرخ ہے تو کہیں پر پیلی ہے تو کہیں پر کالی ہے، زمین کہیں پر ریتیلی ہے اور تو کہیں پر خشک ہے، کہیں پر سخت ہے تو کہیں پر نرم ہے۔ زمین کی مختلف قسمیں ہوتی ہے، کسی زمین پر آم اگتے ہیں تو کسی زمین کے اوپر مالٹے اگتے ہیں تو کسی پر کھجور اگتے ہیں۔ ہر زمین پہ سب کچھ نہیں ہوتا، مختلف ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے کائنات سے مٹی کے ذرات کو جمع کر کے آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا۔ آج یہی وجہ ہے کہ آج اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ انسانوں کے رنگ مختلف ہے، یہ انسانوں کے مزاج مختلف ہے، تو ان سے کہہ دو کہ اللہ نے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آپ کائنات کے اندر گھومیں، مٹی کے رنگ مختلف ہے تو انسانوں کے رنگ مختلف ہے، مٹی کا مزاج مختلف ہے تو انسانوں کے مزاج مختلف ہے۔ اب مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں کہ جس مٹی، ہمارے جو سائنسدان ہیں وہ بھی کہتے ہیں جس مٹی پر کھجور کا پھل ہوتا ہے وہ مٹی سب سے سخت ہوتی ہے، جو مٹی سب سے گرم ہوتی ہے اس پر آم ہوتا ہے، جو مٹی سب سے زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے اس پر زیب ہوتا ہے۔ یہ مٹی کی مزاج ہے، تو اسی طرح انسانوں کا مزاج بھی ہے، چونکہ مٹی سے پیداوار ہے۔ حضرت آدم کا مجسمہ تیار ہوا، اور پھر مجسمے کے اندر اللہ نے روح ڈال دی، پونک دی، اور پھر حضرت آدم کے بائیں پسلی سے، الٹی پسلی سے اللہ رب العزت نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ میں نے کہا تھا کہ سورۃ النساء میں مسائل ہیں تو مسائل کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ حضرت حوا الٹی پسلی سے، بائیں پسلی سے پیدا ہوئی، اور ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں بائیں پسلی دائیں پسلی سے زیادہ ٹیڑھی ہے، عورت کی پیدائش ٹیڑھی پسلی سے ہوئی ہے۔ ہمارے علماء نے یہاں بہت خوبصورت بات لکھی ہے کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے،
ٹیڑھی پسلی سے، لہذا عورت کا مزاج ٹیڑھا رہے گا۔ اللہ نے تخلیق میں بتایا کہ عورت کے ساتھ گزارا کرو، اس کا پیدائش ٹیڑھی پسلی سے ہے، ٹیڑھاپن موجود ہوگا، آپ نے ٹیڑھاپن کو برداشت کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورت بائیں پسلی سے ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہے، سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ جائے گا۔ آج یہی کچھ ہے نا، ہم ان آیاتوں کو نہیں سمجھتے ہیں، بیوی کو ٹھیک کرنے میں لگے ہوتے تو طلاق ہی آ جاتی ہے اور توڑ پھوڑ آ جاتا ہے گھر کے اندر۔ دوسری بات یہ ہے کہ عورت کو یہ تھانہ دینا، یہ غلط کہنا، جیسے آج کل ہمارے بہت سارے ٹی وی پر بیٹھ کر بھی کہتے ہیں نا جی وہ عورت کو چھوڑو تو ٹیڑھی پسلی کا پیداوار ہے، یہ رب کی تخلیق پر اعتراض ہے، یہ رب کی حکمت اور قدرت پر اعتراض ہے۔ اللہ نے مٹی سے حضرت آدم کو پیدا کیا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے، ورنہ تو شیطان نے کہا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے کہتے ہو اس کے سامنے جھک جاؤ۔ آگ اوپر شعلے مارتا ہے، زمین پہ نیچے مٹی پھیلی بھی ہوتی ہے، یہ تو شیطان کی بات ہے، لہٰذا آدم مٹی سے پیدا ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ان دونوں کے جوڑے سے اللہ نے انسانیت کو چلایا ہے، آدمی آدم سے ہے، آدمیاں ہوا سے ہے، یہ آدم کا نسل جو چلا ہے کائنات کے اندر، بس یہی من نفس واحدہ۔ اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، کائنات کے اندر جتنا رشتے ہیں یہ سارے اسی سے اللہ رب العزت نے چلائے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، دوسری مرتبہ پھر کہا اللہ سے ڈرو، اس اللہ سے جس کے نام پہ تم سوال کرتے ہو۔ ہمیشہ نام میں اللہ پر سوال ہونا چاہیے۔ ہمارے بہت سارے لوگ درود پاک سے دعا شروع کرتے ہیں، درود پاک سے دعا شروع کرنا ٹھیک ہے، ایک فضیلت کی بات ہے، لیکن حدیث اس طرح نہیں ہے۔ حدیث میں ہو یا نبی علیہ السلام کا عمل ہو، اللہ کے نام سے دعا ہوگی۔ ہمارے بہت سارے حضرات درس قرآن بھی شروع کرتے تو درود پاک سے شروع کرتے، تقریر بھی شروع کرتے، درس بیان بھی شروع کرتے درود پاک سے، نہیں، اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے۔ حمد باری تعالیٰ ہوگی، اللہ کے نعت اور تعریف ہوگی، پھر اس کے بعد بیان ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی، درود اس کے بعد کا معاملہ ہے۔ اللہ سب سے مقدم ہے۔ تساءلون بہ، جس کے نام پر تم سوال کرتے ہو۔ نے فرمایا والارحام، رحم کے بارے میں۔ ارحام رحم کی جمع ہے، رحم وہ اس بچہ دانی کو کہتے ہیں جو عورت کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس سے مراد رشتہ داری ہے، قرابت داری ہے، اس کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ یاد رکھیے شریعت کا مسئلہ بغیر کسی شرعی مسئلے کے، بغیر کسی شرعی وجہ کے کسی بھی رشتہ دار سے تعلقات ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا حرام ہے، جائز نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ قطع تعلقی، ختم رحمی، کسی بھی رشتہ دار سے غیر شرعی عذر کی بنا پر ختم کرنا جائز نہیں ہے۔ کوئی ایسا ہے جس سے آپ کو تکلیف، دو صورتیں ہیں، ایک صورت یہ کہ کوئی ایسا رشتہ دار ہے جو آپ کو تکلیف دیتا ہے، اس سے آپ کو پریشانیاں ہیں، آپ کے لیے بہت سخت مشکلات ہیں، اس کے ذریعے سے آپ کے اولاد کے لیے خطرہ ہے، آپ کی جان کے لیے خطرہ ہے، اس حالت میں قطع تعلقی کرو، اجازت ہے اسلام میں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ غیر شرعی طریقہ کرتا ہو، جب گھر میں جاؤ تو فلم لگا کے بیٹھا ہے، جب بھی گھر میں جاؤ ڈھول ڈھماکے گانے فلمیں ہیں، جب بھی جاؤ تو غیر شرعی احکام، پردہ مردہ کوئی نظام نہیں ہے، ایسے صورت میں پھر جائز ہے۔ ایک جس سے آپ کو خطرہ ہو، ایک جس سے آپ کو شرعی حقوق پامال ہوتے ہو، ان دو صورتوں میں آپ رشتہ داروں سے قطع تعلقی کر سکتے ہو، اس کے علاوہ قطع تعلقی جائز نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے بارے میں ڈرو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ، صبح و شام اللہ ہمارے کاموں کا نگرانی کرتا ہے۔ اللہ خود اتر کر آسمان سے نگرانی نہیں کرتا، اللہ نے فرشتے یہاں بھی بٹھائے، یہاں بھی بٹھائے، ماحول میں بھی بٹھائے، اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے، ہر طرف فرشتے ہی فرشتے ہیں۔ ان فرشتوں کی ترتیب پر اللہ کل کائنات کا نظام چلاتا ہے، اور اسی فرشتوں کے ذریعے آپ کی نگرانی ہوتی ہے۔